علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں انشاءاللہ تعالی آج 12واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حافظ سہیل صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ سورہ فجر کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، ان میں ایک عقل والے کے لیے عظیم شہادت ہے کہ نہیں؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ستونوں والے ارم کے ساتھ، جن کی طرح ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کے چٹان تراشے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی تھی اور ان میں بڑا فساد برپا کیا تھا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ بے شک آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے
کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت و نعمت بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا ہے، اور جب اس کو آزماتا اور رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو، اور میراث کا مال سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اس سمجھنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس حیات کے لیے کچھ کر رکھا ہوتا۔ چنانچہ اس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا اور اس کے جکڑنے جیسا کوئی جکڑ نہیں سکے گا۔ اے اطمینان رکھنے والے نفس، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سورہ فجر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ بھی قسموں سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں کئی صورتیں ہیں جو قسم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کئی صورتیں ایسی گزر بھی چکی ہمارے سامنے سے، آگے بھی کئی صورتیں ہیں جن کی شروعات قسموں سے ہوگی۔ 16 صورتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جو قسم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فجر انہی 16 صورتوں میں سے ایک ہے جن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت کی قسم، طاق کی قسم، ایون کی قسم، آڈ کی قسم، اور اس کے بعد اللہ نے کہا اور رات کی، واللیل اذا یسر، رات کی جب وہ جانے لگے۔ ان 5 چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اور یہ بات پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ایسی حقیقتیں بیان کرتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور قسم کا طریقہ اس لیے بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے اس بات کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو بات وہ بیان کر رہا ہے وہ اس کے ذریعے سے انسان اس بات کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خاص بات ہے، وہ خاص بات کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں قسموں کے بعد اصل بات کہنے سے پہلے جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے، عقل والوں سے ایک سوال کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ کیا آپ کو اس کے اندر کچھ خاص نظر آتا ہے؟ کیا اس کے اندر عقل والوں کے لیے کوئی عظیم گواہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم قسم ہے، اور عام آدمیوں سے متعلق نہیں ہے، عقل والے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر عقل والی کون سی اہم بات ہو سکتی ہے؟ تو فجر ہے اور ڈھلنے والی رات ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے سیدھے سیدھے۔ نمبر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جفت کی اور طاق کی، آڈ کی، اور ایون نمبروں کی قسم کھائی ہے، یہ ایک الگ قسم ہے۔ اور اس کے علاوہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اب یہ 10 راتیں کون سی ہو سکتی ہیں، اس پر مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی ہیں۔ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، عقل والوں کی عقل کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کہا گیا کہ یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہو سکتی ہیں، کسی نے کہا کہ رمضان کی راتیں ہو سکتی ہیں، کوئی عشرہ شروع کا یا درمیان کا یا آخر کا عشرہ بہت اہم ہوتا ہے، اس میں لوگ شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، اس کا ذکر ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے، صرف ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں جہاں 10 راتوں کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، ان کو 30 راتوں کے لیے بلایا اور پھر 10 رات اور اس میں شامل کیے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو تمہارے رب کی جو 40 راتوں کی ایک میقات تھی، ایک مدت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری کی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور میں رہے، ان سے ہم کلام ہوتے رہے۔ تو یہ 10 راتیں کون سی ہیں، اس پر کافی سارے تذکرے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بہت سی اہم باتیں بیان کی ہیں، اور ایک اہم جو علمی اور سائنسی رائے ہے یہ بھی ہے
کہ جو چاند ہے انسان کی زندگی میں جس کا بڑا اہم رول ہے، جو وقت بتاتا ہے، یہ جو 30 دنوں کا سفر کرتا ہے، 29 دن کا یا 30 دن کا مہینہ جو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی کہ رمضان کا بھی جو مہینہ ہے، اس سے پہلے جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں، جو ہمارے کیلنڈر ہے ہمارے لونر، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام ہم کو دیا ہے وہ 29 دن کا یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ 29.5 دنوں کا ہوتا ہے لگ بھگ، تو ایک مہینہ 30 کا ہو جاتا ہے اور ایک مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چاند کا مہینہ ہے یہ 3 حصوں میں ہوتا ہے۔ 10 دن اس کے اٹھنے کے ہوتے ہیں، 10 دن اس کے نیچے آنے کے ہوتے ہیں، اور 10 دن درمیان میں رہنے کے ہوتے ہیں۔ تو ان کی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور 29 اور 30 کے مہینے جو ہیں، ہر مہینہ کوئی 29 کا 30 کا بھی ہوتا ہے، کوئی 29 کا ہوتا ہے۔ تو مختلف چیزیں انسانوں نے اس پر اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علمی سوالات انسانوں کے لیے اپنے قرآن میں رکھ دیے ہیں۔ انسان اس کو اپنی عقل کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت سارے راز اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان ڈھونڈتا چلا آ رہا ہے کائنات کے رازوں کو، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ ہمارا پروگرام ایک جگہ سے نشر ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور اسے محفوظ کر کے بہت دنوں تک دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کرشمہ ہے سائنس کا جو انسان نے جس میں ترقی کی ہے، اور یہ یقیناً قرآن کی روشنی میں ہے۔ قرآن کا ایک بیان بھی کبھی سائنس سے ٹکراتا نہیں ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وہ اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، اور یہ قرآن بھی اسی خدا کا کلام ہے، تو دونوں میں آپس میں کوئی کلیش کبھی بھی ہم کو نہیں ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، عاد کے ساتھ کیا کیا، سمود کے ساتھ کیا کیا، فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ ان قوموں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ہود کو اللہ تعالیٰ نے عاد کے پاس بھیجا تھا، حضرت صالح کو قوم سمود کے پاس بھیجا تھا، اور فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے تھے اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں پر صرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے۔ ان قوموں نے ظلم کیا، اللہ نے ان کو چھوٹ دی، اپنے نبی بھیجے، ان نبیوں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے، اور اللہ نے کہا کہ تمہارا رب جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے ہے۔ یہ مت سوچنا کہ اگر اس نے تم کو پکڑا نہیں ہے تو وہ تم کو کبھی نہیں پکڑے گا، وہ تم کو ڈھیل دے رہا ہے، تم اس کی نظر سے بچے ہوئے نہیں ہو، سارے معاملات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں بہت تفصیل سے آ چکی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، آرام دیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھنے لگتا ہے، اور اگر کبھی ذرا سی تنگی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا، میری توہین کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے، تمہارا رب تم کو ذلیل نہیں کرتا، تمہارا رب تم کو بے عزت نہیں کرتا، تم خود اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو، تم ایسے کام کرتے ہو کہ تم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ تم علم میں، عقل میں ترقی کرنا نہیں چاہتے، تم تجارت میں اور اچھے کاموں میں، اچھے راستوں میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے، تم کمزوروں کی مدد کرنا نہیں چاہتے، تم دوسروں کو لے دے کر چلنا نہیں چاہتے، تم یتیموں کی، مسکینوں کی بے عزتی کرتے ہو اور اپنی بے عزتی کو دعوت دیتے ہو، تم کمزوروں کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہو، مال کی محبت میں تم پاگل ہو، تم اندھے بن جاتے ہو، تم کچھ بھی کرتے ہو، تم ظلم کرتے ہو تو خدا کی طرف سے پکڑ آتی ہے، تب تو خدا تم کو ایسے حالات میں لا کے کھڑا کرتا ہے کہ پھر تم اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے وقت کی گردش اپنے ساتھ انسانوں کے لیے کبھی آسانی لاتی ہے، کبھی پریشانی لاتی ہے۔ دونوں حالتیں امتحان کی ہے۔ خوشی ملے وہ بھی امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ امیری خود بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک انسان جس کے پاس دولت ہو اس کے پاس خرچ کرنے کے 1000 راستے ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی جا کے اپنا وقت برباد کر سکتا ہے، اپنی زندگی برباد کر سکتا ہے، اپنی صحت برباد کر سکتا ہے، اپنا ایمان برباد کر سکتا ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی بہت بڑا امتحان ہے۔ اور کسی کو تکلیف ملے اور کسی کو غریبی ملے وہ بھی ایک امتحان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ میرا شکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ دونوں حالت امتحان کی ہے۔ زندگی تو گزر جائے گی، اصل میں دیکھا یہ جائے گا کہ تم نے صبر کیا یا نہیں کیا، تم نے شکر کیا یا نہیں کیا۔ یہ زندگی خوشی اور غم کے ساتھ چلتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ اس میں اللہ نے فرمایا، قیامت کا ایک منظر بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ تمہارا رب آ جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوں گے، اور اس دن جہنم کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَىٰ۔ اس وقت انسان کو سمجھ آئے گا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ہم نے کیا کیا۔ تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ اب سمجھ کے کیا ہوگا، اب تو نتیجہ نکل گیا ہے۔
تم نے پورے سال محنت نہیں کی، پوری زندگی محنت نہیں کی، نتیجہ نکل گیا اور اب نتیجہ فیل ہو گئے، تم برباد ہو گئے اور تم اب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ سمجھنے کا وقت نہیں ہے، یہ نتیجے کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین آخری بات جو اس میں بیان فرماتا ہے بہت اہم ہے، آپ دیکھیں اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا اور کہا کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی زندگی پہ مطمئن رہتا ہے، جس کو اطمینان رہتا ہے، وہ غم میں رہے تو بھی اطمینان کے ساتھ جیتا ہے، وہ خوشی میں رہے تو بھی اطمینان کے ساتھ جیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ایسا آدمی جو رب کے دیے ہوئے حالتوں پر صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزار کے خدا کے پاس پہنچتا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے وہ آدمی جس نے اطمینان رکھا، ہر حال پہ اطمینان رکھا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، راضیۃ مرضیہ، تم بھی راضی وہ بھی راضی، تمہارا رب تم سے خوش ہو گیا، تم اپنے رب سے خوش ہو گئے، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جاؤ جا کے میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہر نعمت کو حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نے ہم کو جو زندگی دی ہے ہمیں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے، تاکہ جب ہم کل قیامت کے دن اپنے رب کے پاس پہنچیں تو وہاں ہمارے لیے یہ خوشخبری ہمارا انتظار کر رہی ہو کہ اے اطمینان رکھنے والے نفس، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔